السلام علیکم محب وطن پاکستانیوں۔ آج کا دن کئی لحاظ سے بہت زیادہ اہم تھا کیونکہ عمران خان کے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر آج سماعت ہوئی۔ اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس کے مکالمے نے بہت سے نئے سوالات کو جنم دے دیا۔ اصل میں اٹارنی جنرل جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس اپیل کو جو ہے وہ اگلی پیشی میں خارج کر دیا جائے گا۔ آگے سے جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ آپ ہمیں ویسے مطمئن کیوں نہیں کرتے جیسے آپ نے پچھلے کیس میں کیا تھا، تو اس میں حوالہ پھر سے عامر فاروق کا دیا گیا۔ اٹارنی جنرل یہ چاہتے تھے کہ اسی دفعہ جو ہے یہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے اس کو آج ہی ناقابل سماعت قرار دیا جائے اور اس کیس کو فارغ کر دیا جائے، لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ اس بات پر بضد تھے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس بنیاد پر عمران خان کو جان کا خطرہ قرار دے کر جیل میں ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ ہمیں آپ وہ سارا پروسیس بتائیں۔ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کون سے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ ایک بندے کا ٹرائل جو ہے وہ آپ کو جیل میں کرنا پڑا۔ تو محب وطن پاکستانیوں، ان کے پاس اس بات کا کوئی بھی جواب موجود نہیں۔ جب ریاست جو ہے وہ ایک شخص کی حفاظت ہی نہیں کر سکتی، جب وہ کہتا ہے کہ مجھے پروٹیکشن دی جائے، جب عمران خان جلسے اور جلوس کر رہے تھے تب تو آپ لوگ اس کو پروٹیکشن دینے میں ناکام رہے ہو، اور آج تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم اس کو جیل میں رکھ کر پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ اصل میں اس کیس کی سماعت جو ہے وہ سوموار یعنی کہ 20 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ یہی آنے والا ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ اوپن ہوگا، لیکن جب عدلیہ یہ فیصلہ کر لے گی کہ اس ٹرائل کو اوپن جو ہے وہ رکھا جائے گا، لیکن اس کے بعد یہ حکومت اور عاصم منیر جو ہیں وہ پلان بھی بنا کر بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے اس ٹرائل کو پھر سے محدود کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہاں پر میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، عمران خان کی فیملی کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور وہی جو ہے یہ بنیاد بنا کر پیش کیا جائے گا کہ ملک کے حالات خراب ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے جو ہے ملک میں دوبارہ سے دہشت گردی سٹارٹ ہوئی تھی، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ پہلے بیس بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ عدلیہ کو یہی کہیں گے کہ دیکھ لیں یہاں بم دھماکہ ہو گیا، وہاں بم دھماکہ ہو گیا، اگر عمران خان کو ہم دوبارہ یہاں پر لے کے آتے ہیں اور ایک آدھا دھماکہ بھی یہ لوگ کروا دیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انسانی جانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پیسے تو صرف ویلیو جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے پیسے کی ہوتی ہے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، یہ سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے۔ جب عدلیہ کو یقین ہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے، عمران خان بے گناہ ہے، یہ ٹرائل غلط ہو رہا ہے، تو عدلیہ کیوں تاریخ پر تاریخ دے رہی ہے؟ اصل میں نواز شریف کو عمران خان کا اس حد تک خوف طاری ہو چکا ہے کہ نواز شریف شاید اب پنجاب سے الیکشن ہی نہ لڑے اور نہ ہی مریم کو پنجاب سے الیکشن میں کھڑا کرے۔ اب سوچئے کہ عمران خان سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے، پوری بیوروکریسی، جوڈیشری، الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ بھی ان کی انگلیوں پر ناچ رہا ہے۔ تمام عہدیداران جو ہیں وہ ایک حکم کے پیچھے لبیک کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے اس کا سارا میدان خالی کر لیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو ڈر ہے، خوف ہے، اور وہ اس بات سے کہ سوشل میڈیا پر اب بھی عمران خان کے جانثار موجود ہیں۔ تو محب وطن پاکستانیوں، یہ عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں، اور ساری بات کے پیچھے جو ہے یہ نواز شریف تو ایک کٹ پتلی ہے۔ نواز شریف کی اتنی جرأت ہی نہیں تھی کہ وہ دوبارہ پاکستان آتا۔ اصل میں اس کو لانے والے، کرنے والے اور کھڑے کرنے والے جو ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ اس ٹائم پر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو جیل سے رہا کیا جائے گا۔ وہ ڈیل مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، مگر عمران خان نے ڈیل نہیں دی۔ اب وہ ڈیل کا تاثر دینا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان کو شکست دیں۔ جب عمران خان جیل سے نکلے
تو ہم نیا بیانیہ لے کر آئے کہ عمران خان نے تو ڈیل کر لی ہے، اور ڈیل کرنے کے بعد عمران خان کو جیل سے رہائی دی گئی ہے، کیونکہ عمران خان جیل میں تھک گیا ہے۔ تو محب وطن پاکستانیوں یاد رکھنا، عمران خان نہ تو زلفی بخاری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ نواز شریف ہے، وہ کپتان ہے، وہ عمران خان ہے۔ وہ کسی قیمت پر بھی اپنی خودداری کا سودا نہیں کرے گا۔ اور آج ایک دفعہ پھر سے عمران ریاض جو ہیں ان کو آپ نے عدالت میں دیکھا، اور ان کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہوا کہ ان ظالموں نے ایک محب وطن پاکستانی کا کیا حال کر دیا۔ جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور آگے لفظ بولنے کے لیے ان کے پاس مزید ہمت نہیں تھی۔ میں ان لوگوں پر لعنت بھیجتی ہوں جنہوں نے عمران ریاض خان کا یہ حال کیا، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، وہ اپنے مخالفین اور ملک دشمنوں کی مزید نیندیں حرام کریں گے۔ آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے، وہ پہلے سے زیادہ تندرست نظر آ رہے تھے۔ لیکن محب وطن پاکستانیوں، آج وہ صرف اشاروں میں باتیں کر رہے تھے، کیونکہ ان ظالموں نے اس کی زبان کاٹ دی ہے۔ ان ظالموں نے اس کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے اپنی زبان بند نہ کی تو ہم تمہاری زبان کاٹ دیں گے۔ تو دیکھ لیجئے، انصاف سب کے سامنے ہے۔ کیوں عدلیہ سٹینڈ نہیں لے رہی؟ کیوں عدلیہ بک چکی ہے؟ اور دوسری طرف بشریٰ بی بی جو ہیں، انہوں نے بھی زوردار تماچا مارا ہے عامر فاروق کے منہ پر، یہ کہہ کر کہ مجھے بھی تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ آج کی سماعت میں بشریٰ بی بی نے کھلم کھلا یہ کہا کہ آپ ہمارا کیس جو ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن وہ اس حد تک ڈھیٹ انسان ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کمپنی کا وہ پالتو ٹاؤٹ ہے۔ اور دوسری طرف شیر شید کو بھی اب سمجھ آ چکی ہے کہ عاصم منیر نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے۔ شیر شید جب سے چلہ کاٹ کر آئے ہیں چپ تھے، لیکن شیر شید جو ہیں وہ باتوں باتوں میں کمپنی کو پوری طرح ننگا کر چکے ہیں، اسی لیے کمپنی اب پریشان ہو چکی ہے، اور دوبارہ سے شیر شید کے 80 کیسز دوبارہ کھل چکے ہیں۔ شیر شید نے بھی آج عندیہ دے دیا کہ مجھے انصاف نہ ملنے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ میں حق اور سچ کی بات کرتا ہوں، میں اصلی اور نسلی ہوں، آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو شیخ صاحب جو ہے، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ منیر فاروق کے پروگرام میں میرے اوپر تھپڑوں کی بارش کی گئی، تو جو بندہ خود اپنے منہ سے کہے تو کیا منیر فاروق کی بات مانے؟ وہ تو ہے ہی کمپنی کا ٹاؤٹ۔ جو بندہ تھپڑ کھاتا ہے، ظاہر ہے کبھی اپنے منہ سے وہ یہ سچ بول سکتا ہے، لیکن شیخ صاحب منجے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے اپنی باتوں میں کمپنی کو ننگا بھی کر دیا اور عوام کو سچ بھی بتا دیا